السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، آج کے گفتگو کا موضوع ہے نماز میں خشوع اور خضوع۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ فلاح کے لغوی معنی ہیں چیرنا، کاٹنا۔ کاشتکار کو فلاح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے۔ مفلح، کامیاب، یعنی کامیاب بھی وہ ہوتا ہے جو صعوبتوں کو، پریشانیوں کو قطع کرتے ہوئے، کاٹتے ہوئے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے، یا کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں، اس پر بند نہیں ہوتی۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ شخص ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جائے، اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی بھی میسر آ جائے تو سبحان اللہ۔ ورنہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس لیے دنیا والے اس کے برعکس دنیاوی آسائشوں سے بہرور کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے جن میں یہ بات درج کی گئی ہے۔ اب اگلی آیت میں دیکھیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع سے مراد قلب و جوارح کی یکسوئی اور انہماک ہے۔ قلبی یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بقصد خیالات، وساوس کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین کی عظمت و جلالت کا نقش اپنے دل پر بیٹھانے کی کوشش کرے۔ اعضاء و جوارح کی یکسوئی یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ بہت سارے بھائی نماز میں دائیں بائیں، آگے پیچھے تاک جھانک کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیدھا کھڑا ہو کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز پڑھے۔
کھیل کود نہ کرے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے، بلکہ خوف و خشیت اور عاجزی و فروتنی کی ایسی کیفیت طاری ہو جیسے عام طور پر بادشاہ کسی بڑے شخص کے سامنے ہوتی ہے۔ بھائیوں، اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں۔ تو ہم نماز اس طرح سے پڑھیں گویا ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، اس تصور سے نماز پڑھیں۔ اور اگر آپ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے ادا نہ کرنا، گویا خشوع خضوع کے بغیر نماز ادا کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین چوری قرار دیا ہے۔ دیکھیے المستدرک للحاکم کتاب التفسیر باب شرح معنی الخشوع۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم ایسے ہو جاتے کہ گویا ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف اور عظمت کی وجہ سے تھا۔ دیکھیے المعجم الکبیر، یہی کیفیت نماز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کی ہوا کرتی تھی کہ وہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو سامنے رکھ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ظاہری اور باطنی اعتبار سے سکون اور اطمینان سے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ہم اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کریں، اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔